بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پنجاب ٹائم کے ایک اور ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صوبان قریشی۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے مرچ مسالہ۔ اب پاکستانی قوم کا شمار بر صغیر کی ان اقوام میں ہوتا ہے جن کے کھانوں میں یا جن کی زندگی میں اگر مرچ مسالہ نہ ہو تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ زندگی نامکمل ہے، زندگی ادھوری ہے۔ جب تک مرچ مسالے کا ایک باقاعدہ انتظام نہ کر لیا جائے، ہماری زندگیوں کے معمولات آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سلسلہ کھانوں تک محدود رہتا تو شاید کام چل جاتا، مگر یہاں تو معاملات کھانوں سے آگے بڑھ کر ہماری روزمرہ زندگی کے ہر معاملات تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر بالخصوص پولیٹکس۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ہاں سیاست ایک ایسا سبجیکٹ بن چکا ہے جہاں پر جب تک مرچ مسالے کے ساتھ نیوز نہ پیش کی جائیں یا جب تک نیوز کے اندر مرچ مسالے کے ایلیمنٹ کو ایڈجسٹ نہ کیا جائے، اس وقت تک نیوز ہی نہیں لگتی۔ اب مرچ مسالے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے ہم اپنے پچھلے بیشتر ولاگز کے اندر ایک بات بار بار دہراتے آ رہے تھے، ملاقاتیں ملاقاتیں ملاقاتیں، اور پھر ہم نے پچھلے ولاگ میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ سیزنل جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی ملاقاتوں کا بھی ایک سیزن ہے، اور وہ شروع ہو چکا ہے، ایک کے بعد ایک نئی ملاقات سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو آج جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک نہیں بلکہ 3-4 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے 1-2 دن میں ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا چلوں، اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر جو فیکٹوریل تجزیہ ہے، انالیسز ہے، وہ بھی کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سینئر اینکر پرسن ہیں منصور علی خان، ان کی جانب سے یہ ٹاک شو میں دعویٰ سامنے آیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی اور بہت ہی فیمس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان کم و بیش 2 گھنٹوں پر محیط یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ٹاپ موسٹ آفیسرز نے ریٹائرمنٹ کے بعد اگلی زندگی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اس میں وقت گزارا ہے، اور ان کی جانب سے ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ان دونوں صاحبان کی جانب سے سابقہ چیف جسٹس جو کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بہت زیادہ شہرت پا گئے تھے، جسٹس میاں ثاقب نثار، وہ بھی ان ملاقاتوں میں شامل رہے ہیں۔ اب ان ملاقاتوں کو لے کر پھر سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب قسم کا شروع ہو چکا ہے کہ شاید کچھ اندرون خانہ نئے طریقے سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زمان پارک لاہور میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے بھی فیض حمید کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پر یہی خبریں آئی تھیں کہ شاید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو واضح رہنی چاہیے کہ کچھ بھی کہہ دینے سے حقیقت نہیں بن جاتی۔ حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات کیٹیگوریکلی واضح طور پر اوپنلی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آرمڈ فورسز کا جو ریٹائرڈ آفیسر ہے وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم 2 سال تک کسی بھی نہ تو پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، نہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے، نہ ہی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ شاید قمر جاوید باجوہ یا فیض حمید پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آئین کے تحت باؤنڈ ہیں 2 سال تک، لہذا کم از کم 2 سال تو اس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب ان ملاقاتوں کے اندر کس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک پرسنل ملاقات تھی، اور اس کو پرسنل ہی رہنے دیا جانا چاہیے۔ زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیوس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا وہ آپس میں فرینڈ تھے، ایک دوسرے کے باس اینڈ وہ ان کے انڈر کام کرتے رہے فیض حمید۔ تو اگر انہوں نے آپس میں کوئی ملاقات کر بھی لی ہے اور اس میں ثاقب نثار بھی شامل ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جرنیلز کی آپس میں اس طرح کی میٹنگ، بلکہ افتخار چودھری کی بھی اس قسم کی ملاقاتوں کا کافی چرچا رہا، مگر ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقاتیں ایک روٹین کی نارمل ملاقاتیں ہی تھیں۔ اچھا، ملاقاتوں کی اس سیریز کے اندر یا سیزن کے اندر ایک اور جو میٹنگ ہے وہ بہت ہی ریسنٹ میٹنگ ہے جو کہ
بالکل چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے۔ مونس الہی بہت ہی خصوصی پیغام لے کر عمران خان کے پاس زمان پارک پہنچے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے والد محترم پرویز الہی کا نشست اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کیٹیگوریکلی ایک مرتبہ پھر یہی پیغام دیا ہے کہ والد محترم عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے حضور آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ وزارت اور یہ جو حکومت ہے یہ آپ ہی کی عنایت کردہ تھی، ہم تو آپ کے امانت دار ہیں۔ جب آپ ہم سے امانت کی واپسی کا تقاضا کریں گے ہم ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر یہ اسمبلیاں، یہ حکومت، یہ وزارتیں آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید پرویز الہی بھی وہی کام نہ کر جائیں جو اس سے پہلے کھوسہ صاحب نے بطور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا تنازع نے جنم لیا تھا، جہاں چودھری شجاعت حسین کے اس خط نے بہت اہمیت اختیار کر لی تھی۔ تو یہی اب قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، مگر انہوں نے عمران خان کو اطمینان دلایا ہے کہ ابا جان کی جانب سے بالکل اوکے کی رپورٹ ہے اور آپ بے فکر ہو کر اپنے اعلانات کرتے رہیں، جب آپ اسمبلی تحلیل کا حکم دیں گے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ سامنے آئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، فواد چودھری جو کہ صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سینئر ان کے رکن ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ عارف علوی کی اسحاق ڈار سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلا، یا یہ بھی بتائیں کہ ان ملاقاتوں میں کیا ایجنڈا زیر بحث آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات میں تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ ملاقاتوں میں الیکشن پر گفتگو نہیں کی گئی، بالکل الیکشن پر گفتگو کی گئی تھی، اور ایک دو چیزوں پر ڈیڈ لاک برقرار تھا جس پر صدر مملکت عارف علوی نے اسحاق ڈار کو جب ایک رائے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اعلیٰ قیادت سے یعنی کہ میاں محمد نواز شریف سے اس کے بارے میں حتمی رائے لینے کے بعد آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو اب اس بات کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ الیکشن اناؤنس کرنے والی ہی بات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک ہی ضد ہے کہ جب تک الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی ان لوگوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اب تو حکومت کی جانب سے بھی انکار آ گیا ہے کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے بے چین یا بے قرار نہیں ہیں، عمران خان کو نہیں ملنا تو نہ ملے۔ تو بہرحال یہ کنفرمیشن ایک آئی ہے کہ باتیں پس پردہ چل رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے ایک دو دن کے اندر اس ڈیڈ لاک کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ نیوز جو کہ موسٹ سینئر جرنلسٹ صحافی اینکر پرسن حامد میر کی جانب سے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک کی گئی ہے، انہوں نے بھی اپنے پروگرام کے اندر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اتحادی جماعتوں میں یعنی کہ جو پی ڈی ایم ہے دراڑ پڑ چکی ہے۔ کسی بھی وقت پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر سکتی ہیں حکومت علیحدگی کا، اور اگر ایک دو جماعتیں علیحدہ ہوئیں تو پھر عددی برتری اگر برقرار نہ رہی تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ صدر مملکت شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر اراکین کے استعفے منظور نہیں ہوئے، اور اگر ایک دو جماعتوں نے ساتھ چھوڑا جن میں ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی سر فہرست ہیں، تو شاید پھر نمبر گیم کے مقابلے کے اندر ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف اسمبلیوں میں آ کر معاملات کو دوسری جانب لے جانے کی کوشش کرے۔ تو بہت کچھ پس پردہ چل رہا ہوتا ہے، بے شمار سٹوریز ہیں، ان سٹوریز کے لنک قائم کر کے ان سے نت نئے تجزیے اور تبصرے کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بلاگ میں کوشش کرتے ہیں کہ جو مصدقہ ذرائع سے اتھینٹک ہمیں نیوز ملتی ہیں انہی کی بنیاد پر آپ تک انالیسس کو پیش کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسمبلیاں، کیونکہ 17 دسمبر کی ڈیٹ بار بار دی جا رہی ہے کہ عمران خان ممکنہ طور پر 17 دسمبر کو اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور حامد میر نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جس دن عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل اناؤنس کریں گے اسی دن ہی حکومتی اتحاد کی 3 سے 4 اہم پارٹیاں ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی، اور یہ وہی پارٹیاں ہوں گی جو ان کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے پر قائل بھی کریں گی۔ یہ بہت اہم انہوں نے نیوز دی۔ اچھا، فواد چودھری کی ہم بات کر رہے تھے، وہ بیچ میں رہ گئی۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، ان سے سوال پوچھا گیا تھا آپ کے پاس میکسیمم ویٹ کا کیا ٹائم ہے، میکسیمم ویٹ کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وی وانٹ کہ الیکشن جو ہے وہ 20 مارچ سے پہلے ہو جائیں، اور نگران حکومت کا جو تیاری کا الیکشن کا پروسیجرل وقت ہے اس کے مطابق 20 دسمبر کو اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو پھر 20 مارچ تک الیکشن پاسبل ہیں۔
تو لہٰذا ہمارے پاس میکسیمم ڈیٹ 20 دسمبر ہے۔ اگر 20 دسمبر تک حکومت نے الیکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی گفتگو یا مذاکرات نہ کیے تو 21 دسمبر کو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا 21 دسمبر کو یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر کوئی نیا یو ٹرن اس پر بھی عمران خان کی جانب سے سامنے آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، اہم ترین ڈیولپمنٹ میں بات کریں تو نمبر 4 پر ایک بہت ہی شاک نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے، جو ہمارے امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، بیورو آف امیگریشن، اس کی جانب سے ایک تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس رپورٹ کے مطابق مور دین 1.5 لاکھ یعنی کہ کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی نوجوان اور ٹیلنٹڈ لوگ پچھلے 8-10 مہینے میں پاکستان چھوڑ کر روزگار کے لیے باہر روانہ ہوئے ہیں، جس میں دیے گئے ڈیٹا کے مطابق 92,000 وہ لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹری کے پیشے سے، انجینئرنگ کے پیشے سے، آئی ٹی کے پیشے سے، ایگریکلچر کے پیشے سے اور اسٹوڈنٹس وابستہ تھے۔ 92,000 ان کی تعداد تھی، اور باقی لیبرز تھے، تقریباً 1.5 لاکھ کا یہ عدد ہے جو کہ پاکستان کے حالات کی اور انہوں نے یہ مینشن کیا، یہ ایک حکومتی ادارے کی شائع کردہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غیر یقینی کیفیت کی وجہ سے ان لوگوں نے باہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد یو اے ای اور سعودی عرب میں یہاں سے روانہ ہو چکی ہے پچھلے 8 مہینوں میں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوور آل ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہے، ملکی حالات کیا ہیں، ڈاکٹرز کیا سوچ رہے ہیں، انجینئرنگ کا شعبہ کیا دیکھ رہا ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ کیا کر رہے ہیں، ہمارا جو کسانوں کا شعبہ ہے ایگریکلچر، ان لوگوں کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو یہ آپ یہاں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ اور اب تو خیر اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی آپس کی لڑائی کے بعد جو معیشت کا ایک بھرم رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ ہم آلموسٹ ڈیڈ ہو چکے ہیں اکانومیکلی، بس آفیشیلی اناؤنسمنٹ کرنا باقی ہے۔ آخر میں آپ کو آج کی اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں پھر بتا دوں، پیٹرولیم پرائس کے حوالے سے پچھلے 4-5 دن سے کافی شور چل رہا تھا، کافی بحث چل رہی تھی۔ دیکھیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں نو ڈاؤٹ کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے، فی بیرل 71 اور 75 کے ڈیجٹ آ رہے ہیں کہ ان کے درمیان فی بیرل پیٹرولیم کی جو قیمت ہے وہ گری ہے، نیچے آئی ہے۔ اور اگر ہم اس قیمت کے حساب سے اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان لیوی لے رہی ہے وہ تقریباً پر لیٹر 50 روپے ہے، اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرنے کے بعد جمع نفی کرتے ہیں تو آلموسٹ 186 کا ڈیجٹ ہمارے پاس آتا ہے پر لیٹر پیٹرول کا، جو حکومت کو موجودہ ٹیکسز کے حوالے سے ریٹ دینا چاہیے، کیونکہ جی ایس ٹی 0 ہے۔ پچھلی حکومت نے جب اس کو ختم کیا تھا تو موجودہ حکومت نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس وقت جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں 1 روپے بھی چارج نہیں کیا جا رہا۔ اب اس حوالے سے 2 خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 38 روپے ممکنہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف بنتا ہے۔ اب اوگرا نے جو سمری بھیجی ہے اس میں 15 سے 25 روپے تک کی کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ آج 15 دسمبر کو لازمی طور پر، چونکہ ہر 15 دن کے بعد قیمتیں چینج ہوتی ہیں یا ان کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو نوٹیفیکیشن چونکہ آج آنا ہے، ممکنہ طور پر 15 سے 20 روپے کا ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ اگر اوگرا کی بھیجی ہوئی سمری کو وزیر اعظم شہباز شریف ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایک قیاس آرائی یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر جی ایس ٹی میں مزید اضافہ نہ کیا جائے اور پر لیٹر لیوی 50 ہی رکھا جائے تو پھر حکومت کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ 38 روپے کا ریلیف عوام کو فراہم کر کے 186 کا جو ڈیجٹ بنتا ہے پر لیٹر وہی بحال کر دیا جائے۔ لیٹس سی، کیونکہ بہت ٹف ڈیسیجن ہوگا۔ حکومت جتنے معاشی بحران کا اس وقت شکار ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ مکمل ریلیف فراہم کر اپنا خزانہ خالی کر لیا جائے۔ ابھی بھی تقریباً 25 روپے پر لیٹر حکومت کی جیب میں جا رہے ہیں، تو وہ یہی کوشش کرے گی کہ جتنا یہاں سے میکسیمم نچوڑا جا سکتا ہے وہ مال بنا لیا جائے، اور میں بھی یہاں پر جی ایس ٹی یا لیوی کو بڑھانے کے بعد ریلیف کو 38 سے کم کر کے 15 سے 25 میں ہی ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو یہ آج کی کچھ امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹ تھیں جو کہ اس بلاگ کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ بلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو بلاگز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب ٹائم نیوز HD۔